السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا تفسیر نور میں۔ قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آج سورہ آل عمران کی 135ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ وہ ہیں جو نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کا بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے؟ وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فاحشہ جو اس آیت میں لفظ آیا ہے اس سے مراد زنا ہے، اور ظلم کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد دوسرے بقیہ گناہ ہیں، زنا کے علاوہ۔ لیکن کچھ دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ فاحشہ سے مراد تمام گناہان کبیرہ ہیں، جتنے گناہ کبیرہ ہیں وہ سب مراد ہیں، اور ظلم سے مراد گناہان صغیرہ ہیں، جو بھی گناہ صغیرہ ہے وہ ظلم سے مراد ہے۔ روایتوں میں یہ آیا ہے، حدیثوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص اپنے گزشتہ گناہوں پر توجہ نہیں کرتا ہے اور غفلت برتتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو گویا گناہ کرنے پہ وہ مصر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ گناہ پر اصرار کرنے والا کون ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، وہی گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی 135ویں آیت نازل ہوئی تو ابلیس نے اپنے سارے لشکر والوں کو جمع کیا اور کہا بھئی یہ تو آیت ایسی نازل ہوئی کہ یہ سب معافی مانگ مانگ کے بخش دیے جائیں گے، ہمارا کام خراب ہو گیا، کیا چارہ ہے، راہ حل کیا ہے؟ میٹنگ ہوئی، اب یہ سارے شیطان بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے راہ حل پیش کرنا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا۔ لیکن جو سردار تھا ابلیس، اس نے کسی کا راہ حل پسند نہیں فرمایا، کہا کہ نہ، تم میں سے کسی ایک کا بھی طریقہ کارساز نہیں ہوگا۔ تو پھر وہاں پر جو ابلیس موجود تھا جس کا نام وسواس خناس تھا، اس وسواس خناس نے بڑھ کر یہ آواز دیا کہ میرے پاس راستہ ہے، میں طریقہ جانتا ہوں کہ کس طریقے سے میں اس مسئلے سے اپنے دوستوں کو آزاد کراؤں۔ تو سب نے پوچھا وہ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا کہ میرے پاس جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو وعدے دوں گا، بڑے لمبے لمبے وعدے دوں گا، اور پھر وعدوں کے سائے میں انہیں آرزویں، خواہشوں میں ایسا مبتلا کروں گا کہ یہ ان آرزوؤں اور خواہشوں میں رہ کر گناہ کر بیٹھیں گے، گناہ کریں گے، اور جب گناہ کریں گے تو اب اس کے بعد میرا کام یہ ہوگا کہ ان کو امیدوں میں غافل رکھ کر توبہ سے دور رکھوں گا، انہیں توبہ نہیں کرنے دوں گا۔ پھر جب وہ گناہ کر بیٹھیں گے تو انہیں استغفار سے غافل رکھوں گا، استغفار کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ شر شیطان سے بچے رہو۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، متقی اور باتقوی افراد کبھی کبھی وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں للمتقین کے بعد ہے اذا فعلوا فاحشۃ، یعنی کبھی اگر اتفاقی گناہ کر بیٹھے۔ دوسرا پیغام، گناہ سے زیادہ بدتر اور خطرناک خود گناہ سے غافل ہونا ہے،
اس کے گناہ ہونے پر توجہ نہ دینا ہے۔ اسی لیے صاحبان تقوی اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں، متقی فوراً توبہ کرتا ہے۔ تیسرا پیغام، تقوی کی پہچان یہی ہے کہ فوراً توبہ کریں، یعنی متقی فوراً توبہ کے لیے قدم بڑھاتے ہیں۔ چوتھا پیغام، اللہ کی یاد، ذکر خدا، یہ توبہ کا رمز ہے، پاسورڈ ہے یہ توبہ کا، توبہ کی کنجی ہے ذکر خدا۔ پانچواں پیغام، اگر گناہگار کے دل میں اللہ کی یاد باقی رہتی ہے تو وہ اپنے آپ کو صاحبان تقوی کے زمرے میں شامل کروا سکتا ہے۔ وہ ابھی خارج نہیں ہوا ہے، بالکل رحمت خدا سے دور نہیں ہوا ہے، یاد خدا کی وجہ سے وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو صاحبان تقوی میں شامل کروا سکتا ہے۔ چھٹا پیغام، گناہ کرنا خود اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، ظلموا انفسہم، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے جن لوگوں نے گناہ کیا ہے، لہذا گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ساتواں پیغام، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا حق صرف پروردگار عالم کو ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون گناہ کو معاف کرتا ہے۔ آٹھواں پیغام، متقی وہ ہے جو گناہ کرنے پر مصر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو گناہ پر اصرار کرتے ہیں وہ اس گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے، وہ گناہ کو ہلکا اور کم سمجھتے ہیں، اس لیے وہ گناہ پہ اصرار کرتے ہیں۔ لیکن متقی وہ ہے کہ جو گناہ پر اصرار نہیں کرتا ہے، اور جب انسان گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، یاد خدا سے غافل ہوتا ہے، جبکہ متقی ہمیشہ یاد خدا میں رہتا ہے، لہذا وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا ہے۔ نواں پیغام، جو لوگ جان بوجھ کر گناہ پر اصرار کرتے ہیں وہ اللہ کی مغفرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، مصر بر گناہ یعنی محرومی از بخشش، اللہ کی بخشش و مغفرت سے محروم کرنا خود کو۔ عملی زندگی کے لیے ضروری ہے، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، کہ گناہ اور نافرمانی سے بچ کر قدم بڑھائیں، کیونکہ گناہ نافرمانی کتنی ہی چھوٹی اور کم کیوں نہ ہو انسان کو ناکام بنا دیتی ہے، کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ خدایا اپنی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے والے، محفوظ رہنے والے بندوں میں ہمیں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔